جناب السلام السلام علیکم علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ سر، لاہور سے کال کر رہا ہوں، پاکستان سے. تو خدا آپ کو سلامتی عنایت کرے. حکم کریں بھائی. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں آپ؟ مولا کا کرم، مولا کا کرم. بہت مہربانی آپ. سر میرے دو سوال ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ سے. پہلا سوال تو میرا یہ کہ مجھے ایک ماہ ہوا ہے آپ کو سنتے ہوئے. میں نے یہ پوچھنا تھا سر، ایک تو کہ یہ جو حقیقت سے پردہ اٹھانے کا کام ہے تو یہ آپ نے کب سے سٹارٹ کیا سر؟ مطلب اب آپ کب سے ہیں اس یوٹیوب چینل پہ؟ میں نے تقریباً جو تقریر کرنا شروع کیا بہت سال ہو گئے، 12-13 سال ہو گئے پبلکلی. میں پہلے تو میں فارسی میں کرتا تھا، عربی میں کرتا تھا، اردو میں نہیں کرتا تھا. اردو میں نے 5-6 سال پہلے شروع کیا تھا، لیکن وہ اتنا لگاتار نہیں تھا. اب جو ہے اب اردو میں مسلسل ہفتے میں ایک پروگرام کرتے ہیں. اس سے زیادہ کرنا چاہیے، لیکن لوگ ساتھ نہیں دیتے. اردو والے جو ہیں اردو والے ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کو ہم ان کے بھائی ہم کیا عرض کریں ان کی خدمت میں بھائی. اس سے زیادہ یہی بھی جو ہے نا کر رہے ہیں، بہت مشکل سے کر رہے ہیں. پہلے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر کیونکہ ساتھ نہیں دیتے لوگ. پہلے ہم زیادہ کر دیتے. جی حکم کریں مزید. نہیں سر، ساتھ انشاءاللہ تعالی دیں گے. آپ جیسے جو نہیں مجھے پتا ہے نہیں دیں گے. یہ ہوتا ایک وقت تو آئے گا، کبھی نہ کبھی تو ساتھ دیں گے. وقت آئے گا، ساتھ دینا پڑے گا. نہیں آپ کو ماشاءاللہ میں سنتا ایک مہینے سے میں سن رہا ہوں. مجھے میرے ایک دوست نے مجھے آپ کا لنک بھیجا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا آپ کو سن کے. میں لگاتار سن رہا ہوں آپ کو. آپ شیعہ ہیں یا غیر شیعہ؟ جی سر، ابھی تو غیر شیعہ ہوں. حکم کریں. لیکن میرا جو مائنڈ کا جو میرا اسکول آف تھاٹ ہے یا جو میرا بلیف ہے نا، وہ کافی جو ہے نا وہ پنجتن پاک کی طرف بہت مائل ہے. تو اس وجہ سے بس مجھے شوق ہے. اور علامہ طالب جوہری صاحب کو بھی میں نے اپنی زندگی میں بہت سنا ہے. اوکے، خدا آپ کو جزائے خیر، خدا ان کو رحمت کرے، مغفرت کرے. ہاں جی، آمین آمین. اچھا حسن بھائی صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے. میں نے قرآن پاک کا جو میں نے اب تک ترجمہ کیا ہے اس میں سے ایک سورہ ہے، سورہ الفتح، سورہ نمبر 48 آیت نمبر 1 اور 2. آپ نے ایک ویب سائٹ بتائی تھی notquran.com، اس میں بھی میں نے دیکھا تھا. بیسیکلی جو اس میں آیت ہے نا، آیت نمبر 1 اور 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. جی بیسیکلی اس میں مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ اس میں جو پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلا فتح عطا کی اور تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے. میں بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے، میری جو فیملی کا وہ بریلویت سے ہے. تو امام احمد رضا خان صاحب کو جو ہے نا اسے سنتے ہیں، ان کو مانتے ہیں. تو ترجمہ بھی ان کا پڑا ہے اور الحمدللہ کی ذات کی حد تک تو سارا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس آیت میں میں نے جو کمپیئر کیا ہے 70 to 80% لوگوں نے اس میں جو ہے نا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کے ساتھ گناہ کا لفظ منسوب کیا ہے. مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ٹرانسلیشن کرنے والوں نے، ترجمہ کرنے والوں نے ایسا کیوں کیا ہے، جبکہ 20% لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ میری نظر کے مطابق وہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے، یعنی امت کے ساتھ گناہ کو منسوب کیا گیا ہے. لیکن بہت سے 70 to 80% اس آیت کا ترجمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ گناہ کے لفظ کو، کوتاہی کے لفظ کو منسوب کیا گیا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ میرا یہ بلیف ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے جو بات کہی ہے اس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے، دو مطلب نہیں ہو سکتے، اور وہ بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے. دیکھیں یہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہم نے آپ کے لیے ایک واضح روشن فتح کی ہے. لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تیرے لیے بخش دے، ما تقدم من ذنبک، تیرے پرانے گناہ، وما تأخر، اور تیرے آگے گناہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے جو لفظی معنی ہیں یہی ہے کہ اس سے نبی گناہ کار ہوتے ہیں کہ پیچھے والے اور آگے والے گناہ آپ کے معاف کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ امت کی گناہ ہے تو یہ آیت جو ہے، آیت اس کو نہیں بتا رہی. آیت کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے امت والے جو ہیں وہ نبی کو گناہ کار بنا دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو آیا ہے ہدایت کے لیے، اس شرط کے طور پر کہ قرآن کو اہل بیت علیہ السلام سے سیکھو. اگر قرآن اس طرح تو نہیں آیا نا، پہلے نبی کو بھیجا اللہ نے، پھر قرآن اس کے ساتھ بھیجا، ان پہ بھیجا. قرآن ہمارے پاس تو نہیں آئی ہے نا. قرآن ہم نے تو جبرائیل کو نہیں دیکھا، وحی کو تو نہیں دیکھا. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہوئی ہے.
اور وہ مکتوب بھی نازل نہیں ہوئی نا کہ آسمان سے کوئی ٹیبلٹ آئے، وہ قرآن آسمان سے جو آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، اور انہوں نے جو سنایا ہے سکھا کر سنایا، معانی سنا دیا، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ لوگوں نے انہوں نے ان کی کوئی تفسیر نقل نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفسیر نقل نہیں کی، تو اس کے نتیجہ کیا ہوا کہ نبی کو گناہ کا بہت ہی گناہ کار بنا دیا، کہ پیچھے بھی بہت گناہ، آگے بھی بہت گناہ، لیکن اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے بھائی. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے بھی اہل بیت علیہ السلام سے جدا نہ ہوگی، لن یفترق حتی یرد علی الحوض، حوض کوثر تک قیامت تک قرآن اہل بیت علیہ السلام سے جدا نہ ہو. یعنی اگر، اور فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے قرآن کو پکڑا لیکن اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا تو آپ گناہ کار ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. تو عزیزو، یہ کتاب ہے عیون الاخبار، تالیف شیخ الصدوق، جس میں امام رضا علیہ السلام کے احادیث اور ان کے متعلق احادیث کو شیخ الصدوق رحمہ اللہ نے جمع کیا. یہاں پر عزیزو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صفحہ نمبر 200 کے لگ بھگ ایک حدیث ہے، وہ کافی طویل حدیث ہے، اس میں عصمت انبیاء کے متعلق، بلکہ صفحہ نمبر 200 سے بھی پہلے ہے، صفحہ نمبر 195 میں وہ حدیث شروع ہوتی ہے. یہاں پر مامون جو تھا، مامون نے سوالات کیے تھے، مامون الرشید لعنہ اللہ، اس نے کچھ سوالات کیے تھے عصمت انبیاء پر، اس جملے میں سے اسی آیت کے متعلق ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو اس کے متعلق صفحہ نمبر 201 202 میں آپ کو دکھا دوں. یہاں پر امام رضا علیہ السلام کا بیان ملاحظہ فرمائیے. امام رضا علیہ السلام کا فرمان، ان کی جو تفسیر ہے اس آیت کے متعلق یہ ہے. ایک منٹ میں کتابیں ہٹا دوں یہاں سے، کیونکہ کتابیں یہاں پہ میرے ٹیبل میں بہت جمع ہیں، کتابوں کو میں دور رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ جگہ بن جائے دکھانے کے لیے. کتابیں بھی دکھا دی ہم نے بھائی، پھر بھی ایمان نہیں لائے نا. میرا معجزت ہے بھائی، او بھائی میں کوئی نبی ہوں؟ انڈیا والے، پاکستان والے، میں پیغمبر ہوں؟ جی میں پیغمبر ہوں کیا؟ نہیں سر، نہیں میں پیغمبر نہیں ہوں. لوگوں نے پیغمبر کے معجزات دیکھے پھر بھی ایمان نہیں لائے نا. جی ہم نے احادیث دکھائے، قرآن کے آیات دکھائے، دلیل دکھائے، عقل کے پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو بہرحال یہ ہے زمانے کا رسم، کوئی بات نہیں. کتابیں سر دیکھیں نا، ہمارا تو ایمان ہے نا کہ ایک منٹ وہ یہ ہے، یا ابا الحسن اخبرنی، مامون نے کہا کہ یا ابا الحسن مجھے بتاؤ کہ اللہ کی یہ آیت لیغفر قول اللہ عز وجل لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تو قال رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لم يكن عند مشركي اهل مكة اعظم ذنبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لانهم كانوا يعبدون من دون الله 360 صنما فلم ما جاءهم بالدعوة الى كلمة الاخلاص كبر ذلك عليهم وقالوا اچھا. لیکن یہ آیات کا نزول فتح مکہ کے وقت ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب آئے، تشریف لائے تھے، تو لوگ دوسرے دینوں پہ، بت پرست، ستارہ پرست، وہاں پر مختلف ادیان، مختلف خدائیں، ہر ایک خاندانی اپنا ایک بت ہے، ٹھیک ہے نا. فلانی وہ کہتے ہیں ہمارے یہ آبائی بت یہ ہے، ہم اس بت کی پوجا کریں گے، اس بت کے سامنے آ کے سجدے کرو، اس بت کے سامنے آ کے قربانی لے کے آؤ، گوشت رکھو بھائی، ٹھیک ہے نا، نظر و نیاز کرو، اسے تمنا کرو، اس کے سامنے بھائی رکوع سجود دعائیں پڑھو. عورتیں آتی ہیں بھائی اس بت کے سامنے، ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور کہا کہ یہ سب فراڈ ہے، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب باطل ہے، یہ کوئی خدا کچھ بھی نہیں ہے، سب کو چھوڑو. تو ان کے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا بدعتی، سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا گنہگار کون تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے عقیدے کے مطابق، ہے کہ نہیں؟ اور بھائی مشرکین کے دین میں آپ کسی کے خدا کو گالی دو، اس سے بڑا گنہگار ہے کوئی؟ مشرکین کے دین میں، ان کی شریعت میں سب سے بڑا گنہگار کون تھا؟ مجھے بتاؤ. ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے خداؤں کہہ رہے خدا نہیں ہے. تو اب فتح مکہ ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان بتوں کو جو پورے خانہ کعبہ میں بت، خانہ کعبہ کے چھت پہ بت کس نے توڑا؟ مجھے بتاؤ، بت کس نے توڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ نے نہیں توڑا، کس نے توڑا؟ کس نے توڑا؟ نہیں آپ بتا دیں. ہاں اس نے، جس نے پیر رکھا تھا نبی کے کندھے پر. کس نے قدم رکھے تھے نبی کے کندھے پر؟ امیر المومنین. ہاں امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے کندھے پہ چڑھے ہو. امیر المومنین علیہ السلام ان کے حکم سے انہوں نے فرمان دیا، تو پیر ادھر رکھا، تو فرمایا کہ میں ایسا اگر چاہتا میں ستاروں تک میرے ہاتھ پہنچ جاتا تھا اگر میں چاہتا. تو انہوں نے کعبے کے سب بتیں توڑ دیے ہیں. وہی شخص توڑے گا جو کعبے میں اس کی ولادت ہے، جو اس گھر کا پیدائشی ہے، اللہ نے اس کو اس دنیا میں لایا ہے، وہی تھا اس گھر کو پاک کرے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مکے والوں کے نزدیک ایک گنہگار شخص. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک بہت ہی باشوکت، ہم نے آپ کو ایک بہت ہی با ظفر، ہم نے آپ کو ایک بہت ہی
باعزت فتح عطا کیا. لیغفر لک اللہ ما تقدم، وہ گناہ ہیں، آپ ایک گناہ کار شخص تھے ان کے آنکھوں میں، اب آپ کے سارے گناہ جو ہیں مٹ جائیں گے. کون سے گناہ مٹ جائیں گے؟ کس اسلام کے گناہ نہیں ہے، اپنی شریعت میں گناہ نہیں، یہ اس گناہوں کی بات ہو رہی جو ان کے نزدیک، مشرکین کے نزدیک یہ گناہ کار تھے. ٹھیک ہے نا. آج کے بعد کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجرم یا گناہ کار یا اس کو بدعتی نہیں سمجھے گا، کیونکہ مشرکین جو ہے خود ذلیل ہو گئے کتے کی طرح. آج مشرکین کتے کی طرح ذلیل ہے، وہ اگر کچھ کوئی بکواس کرنا چاہیں تو ان کا سر بدن سے قلم ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ بالکل سر، سمجھ میں آ گئی. اصل میں میرا پرسیپشن یہ تھا، بیسیکلی میرا جو پرسیپشن کے مطابق میرا کویسچن یہ تھا، کیونکہ ہماری جو قرآن پاک کی کتاب ہے اس کو فورنرز بھی پڑھتے ہیں، کرسچنز بھی پڑھتے ہیں، تو وہ ایک جب اپیرنٹلی جب لفظوں کو پڑھ کے ایک تاثر جاتا ہوگا سب کو کہ شاید یہ ان کا نبی ہے مسلمانوں کا، وہ تو گنہگار تھا. تو میں کیونکہ جنہوں نے دوسرا ترجمہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ترجمہ زیادہ بہتر نہیں تھا کرنا؟ بہرحال آپ کی خدمت میں عرض ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا فتحنا لك مكة فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر عند مشرکی اہل مکہ بدعائك الى توحید اللہ فيما تقدم وما تأخر. کیونکہ آپ نے پرانے زمانے میں اور متأخر زمانے میں کیا کیا تھا؟ توحید کی طرف بلایا تھا. اہل مکہ جو مشرک تھے وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے، آپ کی دعوت توحید کو. تو اس کو اللہ تعالیٰ آپ جو ہے اس کو سب کے لیے پوشیدہ کر دے گا. اب کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کار نہیں کرے گا. جو لوگ دوسرے طرح سے ترجمہ کرتے ہیں نا کہ امت کی گناہ ہے، اس کے نص کی ضرورت ہے. ان کے پاس نص تھوڑی ہے، نص تو ہے نہیں، وہ اپنے سے بناتے ہیں نا. ٹھیک ہے. نص یہ ہے، حدیث یہ ہے. آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق فرما کہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوگا، ان کا تفسیر یہ ہے عزیز. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور مزید حکم کرو. ٹھیک ہے سر. یہ جو آپ نے ریفرنس دکھایا ہے اس کا بک کا نام بتا دیں گے؟ اس بک کا نام ہے عیون اخبار الرضا علیہ السلام. عیون اخبار الرضا.